شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيم. حضرت کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساتھی اور مقصر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ نساء کی آیت ہے۔ پہلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ اسے داخل فرمائیں گے ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہو۔ دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدود سے آگے بڑھے گا اللہ اسے داخل کریں گے جہنم کی آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور یہ عذاب اس کے لیے بڑی رسوائی اور ذلت کی بات ہو۔ یہ دو فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں فرمائے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک وہ انہی دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، یا تو ہمارا عمل اللہ کی اطاعت والا ہوتا ہے یا ہمارا عمل اللہ کی نافرمانی والا ہوتا ہے، تیسرا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ صبح سے لے کر شام تک ایک زندہ انسان انہی دو اعمال میں سے کوئی نہ کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان زندہ ہے، سانسیں لے رہا ہے اور کوئی عمل نہ کر رہا، کچھ نہ کچھ وہ عمل میں مصروف رہتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ کھا رہا ہوتا ہے، وہ پی رہا ہوتا ہے، وہ کسی کے ساتھ گفتگو میں ہوتا ہے، معاملات میں ہوتا ہے، الغرض و تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، وہ کسی نہ کسی عمل میں مصروف ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمل کیسا ہے، عمل نیک ہے، اطاعت والا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، خوشخبری ہے اس کے کہ یہ عمل اسے جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔
ہدایت کی راہ پر گامزن کیے ہو، اور اگر خدا نخواستہ وہ عمل نافرمانی والا، وہ عمل گناہوں والا ہے، تو پھر وہ عمل اسے عذاب کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور نہ جانے کس موڑ پہ موت جیسی حقیقت کھڑی ہے، وہ ہمیں آ دبوچے گی، اسے کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے جو بھی عمل ہم آج کر رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، ہر عمل کے بارے میں خوب اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کے کریں کہ یہ عمل اطاعت والا ہے یا نافرمانی والا، کیونکہ اگلے ہی لمحے موت کھڑی ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ۔ نہ جانے کس حال میں موت آئے گی اور کن اعمال کو لے کر ہم اللہ کے دربار میں پہنچے۔ اس لیے ایک نہیں 1000 مرتبہ ہم اپنے آپ کو بیدار رکھیں کہ ہمارا جو بھی عمل ہے وہ کس طریقے کا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل ما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ پر نظر رکھے، کیا کر رہا ہے، کس طرح کا عمل کر رہا ہے، اس کے کیا نتائج ہوں گے، اور ما بعد الموت، موت کے بعد والی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارا۔ اسے عقل مند فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی نگاہ میں عقل مند کوئی اور ہے، جو چند دنوں میں بڑے پیسے کما لے، وہ عقل مند ہے۔ جو تمام عقل مندوں پر غالب آ جائے اپنی بات اور اپنی گفتگو کے ذریعے، وہ عقل مند ہے۔ جو چند منٹ کے اندر بڑے سے بڑے ہنر اور کمال دکھا کے رکھ دے، وہ عقل مند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان میں سے کوئی عقل مند نہیں، کیونکہ یہ سارے کام موت کے بعد ختم ہو جانے والے ہیں، ڈھیر ہو جانے والے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو یہ دیکھے کہ میں جو کر رہا ہوں ما بعد الموت کیا ہونے والا ہے، اس عمل کی وجہ سے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند جس کو تجویز فرمایا، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم وہ عقل مند بننے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں میں، اعمال میں جو اعمال گناہ کہلاتے ہیں، جن سے ہم کو ہر حال میں بچنا ہے، اس پر آگے مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ جو عمل نافرمانی والا ہے، جو عمل گناہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہے اور ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے غلط عمل کیا، بد عمل کیا، تو ہمارے نامہ اعمال میں اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر ہمارا عقیدہ اور تصور یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے توبہ کیے بغیر موت آ گئی، اللہ نہ کرے، کل اس گناہ کی سزا بھی بھگتنا ہے میدان آخرت میں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک تصور اور دیتا ہے قرآن اور حدیث جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، تو اب ہم صرف اتنا سوچ کر نہ بیٹھ جائیں نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا اب اس کی سزا آخرت میں ملے گی، بلکہ وہ گناہ فوراً ہمارے پیچھے پڑتا ہے، نحوست کی شکل میں، بے برکتی کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، رزق میں تنگی کی شکل میں، اولاد کی نافرمانی کی شکل میں، کسی بڑے حادثے کی شکل میں، کسی نہ کسی شکل میں وہ عمل ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے بارے میں صرف یہ تصور نہیں دیا کہ آخرت ہی میں جو ہے وہ تو ہے اور وہ تو اتنا بڑا ہے کہ اس کے تصور سے ہماری روح کانپ جائے، لیکن گناہ دنیا میں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا، یہ بھی تصور دیا۔ سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں، آبادیوں میں اور سمندروں میں، جنگلوں میں اور صحراؤں میں، اس دنیا میں کہیں پہ بھی کسی بھی طرح کا فساد برپا ہوتا ہے، بگاڑ آتا ہے، اچانک کوئی سیلاب آ گیا، اچانک کوئی بڑی بھیانک قسم کی آگ لگ گئی، دکانوں کی دکان، گھروں کے گھر تباہ، اچانک رزق اور کاروبار ایسے خسارے کا شکار
یہ دنیا والوں کی نگاہ میں اچانک ہے. اللہ فرمائے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے عمل کا نتیجہ. زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا بدلہ آخرت میں ملے. یہ نحوستیں، یہ بے برکتیاں، یہ فساد دنیا میں ہمارا پیچھا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ بر و بحر میں جو تم فساد دیکھ رہے ہو، بگاڑ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے. آگے اللہ فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ جو ہو جاتے ہیں اچانک کے حادثات، یہ اللہ اس لیے لے آتے ہیں تاکہ بعض اعمال کا مزہ چکھائیں. بعض اعمال اللہ فرما رہے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، کیونکہ تمام اعمال کے بدلے کے لیے تو اللہ نے آخرت رکھی ہے. دنیا میں بھی بعض اعمال کا مزہ چکھاتے ہیں، اور کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں. تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے زندگی میں اچانک کوئی خلاف امید ہو گیا، اچانک کوئی بیماری در آئی، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، جہاں توقع تھی ہمیں بڑے نفع کی وہاں خسارہ ہو گیا. تو اللہ فرما رہے ہیں رجوع ہو جاؤ تھوڑا اپنے اعمال کی طرف، غور کر لو کہیں کسی کا ناحق حق تو نہیں کھایا، کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا تمہارے ہاتھ یا تمہاری زبان سے، کہیں کسی کے ساتھ تم نے ناانصافی تو نہیں کر دی، کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے، فساد ہے، تبھی جا کے اس کا یہ نتیجہ تمہاری زندگی میں آ رہا ہے. ورنہ قرآن کریم کی بڑی اصولی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، دنیا میں جس مصیبت سے بھی تم دو چار ہوتے ہو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. آگے اللہ فرمائے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو تو اللہ نظر انداز کیے ہوئے ہیں، اگر توبہ کر لیے تو معاف، نہیں کرے تو حساب آخرت میں ہوگا. دنیا میں بھی اللہ نظر انداز کیے ہوئے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو. اگر سارے گناہوں کی سزا ملنے لگے تو پھر بچے گا کون دنیا میں؟ لیکن ہاں کچھ مصیبتیں، کچھ اعمال کی سزائیں اللہ دنیا میں دیتے ہیں تاکہ تم اپنے آپ کو درست کرو، تم اپنے آپ کی اصلاح کرو. اس لیے گناہ کو ہم جو سمجھنا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کی نافرمانی محض نافرمانی نہیں، کوئی گناہ محض گناہ نہیں ہے کہ لکھ دیا گیا نام اعمال میں اب دیکھا جائے گا آخرت میں، نہیں، وہ تو ہے، وہ تو ہوتے رہے گا، لیکن وہ گناہ ابھی سے ہمارا پیچھا شروع کرتا ہے. اور اگر ہم رجوع نہیں ہوتے اللہ کی طرف، گناہ پر گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر کسی بڑے حادثے کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اس کی سزائیں اللہ دنیا میں دیتے ہیں. چنانچہ بہت مشہور حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں اللہ عطا فرما دیتے ہیں. حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی گناہ آپ نے ارشاد فرمائے دوسری احادیث کے اندر، لیکن ایک حدیث کے اندر 5 گناہ آپ نے شمار فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا ما ظہر الغلول فی القوم الا القى فی قلوبهم الرعب، جب کسی قوم میں خیانت آ جاتی ہے اللہ اس قوم کے دلوں میں ڈر اور خوف ڈال دیتے ہیں. خیانت، امانتوں میں خیانت، حقوق میں خیانت، عہدے اور ذمہ داریوں میں خیانت. کسی بھی شخص کے اندر یا کسی بھی قوم کے اندر جب امانت نکل جاتی ہے اس کی جگہ خیانتیں آ جاتی ہیں. کسی کے حقوق کی پرواہ نہیں، کسی کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس اپنا فائدہ اپنا مفاد ہمارے سامنے ہے، ہماری نظروں میں ہے. اللہ ایسے شخص کی زندگی ڈری سہمی بنا دے. اور کیوں نہ ہو، مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، کوئی بڑا ذمہ دار عہدے پہ بیٹھا ہے، رشوتیں کھا رہا ہے، انصاف نہیں کر رہا ہے، خیانتیں کر رہا ہے، حق تلفیاں کر رہا ہے. ہر لمحہ اس کو یہ ڈر اور خوف رہتا ہے کہ جس دن میرا مواخذہ ہو گیا، جس دن میں پکڑ میں آ گیا، اس دن کی ذلت سے بہتر ہوگی موت، مر جائے.
کہ جہاں قوموں کے اندر امانتداری نکل گئی وہ قوم پھر اللہ سے ڈرتی ہی ہے، نہ جانے کن کن سے ڈرتی ہے، کن کن کا خوف زندگی میں گزارتی زندگی میں رکھ کے گزارتی ہے وہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت جب قوموں میں آ جائے وہ قوم خودداری والی زندگی نہیں گزارتی، نڈر اور بہادری والی زندگی نہیں گزارتی، وہ ڈری سہتی زندگیاں گزارتی. ہمارے اکابرین، ہمارے صحابہ، ہمارے خلفاء اور ان کے بعد بھی بہت صدیوں تک الحمدللہ ایک بہادرانہ زندگی گزاری، ایک بڑی جرأت مندانہ حکمرانی کی ہے ہم نے. وجہ کیا تھا؟ امانتداری تھی، خیانت نہیں تھی. وقت کا خلیفہ رات کی تنہائی میں نکل جاتا تھا اور اپنے گورنروں کے علاقے میں پہنچ کے ان کی رعایا سے سوال کرتا تھا، بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے، کیسی گورنری کر رہا ہے، کیسی حکومت کر رہا ہے، تمہارے حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اور ذرا سی بھی شکایت ملتی گورنر کو طلب فرماتا وقت کا خلیفہ اور اس کی تحقیق شروع کر دیتا کہ یہ کہاں تک سچ ہے اور کہاں تک غلط. نتیجہ یہ ہے کہ نڈر تھے، کسی قوم کا کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا. وجہ یہ تھی کہ امانتداری تھی زندگی کے اندر. آدمی کہیں بھی ہو زندگی میں اگر وہ امانتداری کے ساتھ ہے اس کو سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا. وہ سر اٹھا کے سینہ چوڑا کر کے جیے گا. اگر ڈر رہا ہے کسی سے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ کیا ہے، کچھ ہے زندگی میں فساد، کچھ ہے رشوت خوریاں، حق تلفیاں، تبھی جا کے اس کے دل میں ڈر اور خوف ہے کسی نہ کسی کا. آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وما فشى الزنا في القوم الا كثر فيهم الموت. جس قوم میں زنا اور بے حیائی پھیلتی ہے وہ قوم میں اموات کی کثرت ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہوتی ہے بیماریوں کی دلدل میں پھنستے ہیں انسان اور پھر وہ بیماریاں انہیں موت تک پہنچاتی ہیں. کیا یہ بات غلط ہے کہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں ایسی ایسی بیماریاں اور ہر روز ایک نئی بیماری پیدا ہو رہی ہے. ماضی قریب تک 25-50 سال پہلے تک بھی لوگ ایسی بیماریوں کے نام نہیں جانتے تھے جو بیماریاں آج عام ہوتی جا رہی ہیں. کیا نوجوان، کیا بوڑھے اور کیا بچے. وجہ کیا ہے؟ معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہوئی. وہ لوگ جن کی نظر صرف دنیا پہ ہے وہ تو غذاؤں کو کوستے رہیں گے، فلاں فلاں غذا کھانے کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے. وہ تو کسی اور دنیاوی اسباب کو کوستے رہیں گے. یقیناً اس میں بھی کوتاہی ہو رہی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث میں نظر رکھنے والے وہ کہیں گے کہ آخر کیا بات ہے. انسان پہلے بھی کیا کرتے تھے، کھانے پینے میں کچھ بد پرہیزیاں پہلے بھی لوگ بھی کچھ کر جاتے تھے، لیکن ایسی بیماریاں کیوں نہیں پیدا ہوئی جو آج پیدا ہو رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے وہاں اس زمانے میں اتنی بے حیائی نہیں تھی، اتنی فحاشیت اور جانلیت نہیں تھی، اتنی اس زمانے میں ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے رہے ہیں بیماریوں کی شکل میں. اور وہ بیماریاں آہستہ آہستہ قوم کے منہ تک پہنچاتی ہیں. اگر یہ بیماریاں آئی ہیں صرف کچھ بد پرہیزی کی وجہ سے تو یہ بیماریاں کو ختم ہونے میں بھی دیر نہیں لگنی چاہیے. آدمی جیسے ہی پرہیز پہ آ گیا بیماریاں ختم، معاشرہ پاک ہو گیا، لیکن معاشرے میں وہ بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کا علاج صرف پرہیز نہیں، اس کا علاج ہے حیا، پاک دامنی. آدمی فحاشیوں کو ختم کرے معاشرے سے، عریانیت کو ختم کرے، جب تک یہ معاشرے میں رہے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثر فیہم الموت، کثرت سے اموات ہوں گی اور بیماریاں پھیلیں گی. یورپ پر نظر رکھنے والے تبصرہ نگار تبصرہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یورپ میں اور ہوں گی اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمت
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تجارت کے اندر گناہ ہوتا ہے اللہ اس کی سزا اسی تجارت میں دیتے ہیں، رزق کی برکت ختم کر دیتے ہیں۔ تو تیار ہو رزق، برکت اٹھا لی جاتی ہے اس رزق سے۔ اب چاہے وہ رزق بظاہر گننے اور دیکھنے میں کتنا بھی ہو، لیکن وہ کسی کام کے لائق نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا ہے۔ اسی لیے تجارت، معاملات، لین دین صاف ستھرا ہو، ایک سچ بولے 10 جھوٹ سے بچائے اپنے آپ کو کاروبار میں۔ ایک سچ شاید بولتے وقت کڑوا لگ رہا ہوگا، لیکن وہ 10 جھوٹ جو بے چینی بے سکونی لے کر آتا ہے، بے برکتی لے کر آتا ہے، اس سے 1000 گنا یہ ایک سچ ہوا، سکون اور اطمینان لے کر آتا ہے سچ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم تجارت کے اندر ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ناپ تول میں کمی کا صرف یہی مطلب نہیں کہ تنازع میں الٹ پھیر کر دیا جائے، جتنی خرابیاں ہیں تجارت کے اندر، دھوکہ دہی کی، جھوٹ وغیرہ کی شکل میں، وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ جو بھی دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے تجارت میں، اس کی رزق کی برکت اٹھا لی جائے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ۔ جس قوم میں فیصلے غلط ہونے لگتے ہیں، فیصلے جو عدالتوں میں ہوتے ہیں، ایوانوں میں ہوتے ہیں، یا گھر کے بڑے لوگ جو گھروں میں فیصلے کرتے ہیں، جب فیصلے غلط ہونے لگتے ہیں، ناحق ہونے لگتے ہیں، اس قوم میں قتل و غارت گری، خون خرابہ عام ہو جاتا ہے۔ انصاف یہ ضروری ہے معاشرے کے اندر، اگر امن اور سکون، اموال اور جانوں کو محفوظ رکھنا ہو، امن اور سکون عام کرنا ہو، تو ضروری ہے کہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، بڑے ذمہ دار خاندان کے افراد لوگ انصاف والے فیصلے کریں۔ دنیا کا کوئی قانون قتل و غارت گری کو آج تک نہیں روک سکا، جناب جتنا سخت قانون ہے وہی اتنی زیادہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، الا یہ کہ قرآن کا قانون نافذ کر دیا جائے، قصاص وہ الگ بات ہے۔ دنیا والوں نے جو قوانین بنائے اس کی بات چل رہی ہے کہ دنیا والوں نے جتنے سخت قانون بنائے انہی کے ملکوں میں اتنی سخت ڈکیتیاں ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف قوانین بنا دینا نہیں، انصاف کرو، انصاف کی فضا پھیلاؤ، امن اور انصاف عام کرو کہ روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے بھکاری کے ساتھ بھی اگر ظلم ہو اس کو یقین ہو کہ مجھے انصاف ملے گا، جیسا ہمارے خلفائے راشدین کے دور میں ہوا کرتا تھا، اس کے بعد بھی ہوا ہے الحمدللہ بہت زمانے اور صدیوں تک۔ یہاں تک تو اگر کسی پر ظلم ہوا ہے، کسی بھی اعتبار سے اگر وہ کمزور ہے تو پھر وہ چھوڑ دے اللہ کو، اب یہ دنیا میں اسے انصاف ملنے والا نہیں ہے۔ ہزار قانون بنے ہوئے ہیں لیکن وہ صرف قانون کے صفحات پہ لکھے ہوئے ہیں، قانون کے ایوانوں میں تو جیتتا وہی ہے جو مضبوط ہے پیسوں کے اعتبار سے، عہدوں کے اعتبار سے۔ یہ انصاف نہیں، انصاف کا قتل ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ دن دہاڑے ڈکیتیاں، قتل و غارت گری، خون خرابے، ہر انسان کے ذرا غصے میں آتا ہے قانون اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قانون داروں کے پاس انصاف نہیں مل رہا ہے اسے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس حدیث کے اندر کہ یہ گناہ مت کرو ورنہ اس کی سزائے دنیا میں ملے گی۔ انصاف کو عام کرو، ظلم نہ کرو، چاہے وہ پورے ملک کی بات ہو یا پورے شہر کی یا کم سے کم پورے گھر کی، انصاف کا کام، انصاف سے کام لیا کرو۔ آخر میں 5ویں بات ارشاد فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِعَهْدٍ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا۔ جب کوئی قوم عہدوں کو توڑنے لگتی ہے اللہ اس قوم پر دشمنوں کو مسلط کروا دیتے ہیں۔ عہد دو ہے، ایک عہد اللہ سے کیا ہوا، اللہ سے ہمارا عہد یہ ہے کہ اے اللہ آپ نے جو فرض کیا اسے ہم ادا کریں گے، آپ نے جو حرام کر دیا اس سے ہم رکے رہیں گے، یہ اللہ سے عہد ہے۔ اور ایک عہد جو ہم بندوں سے کرتے ہیں شب و روز، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، رشتہ داریوں میں جو بھی عہد و پیما کرتے ہیں، تو چاہے وہ کیا ہوا عہد اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو، جب عہدیں توڑنے لگتی ہے قوم، نہ اللہ کے فرمان کی کوئی پرواہ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں اور فرمان کی کوئی پرواہ، نہ اپنی زبان سے کیے ہوئے عہدوں کی کوئی پرواہ، تو پھر اللہ دشمنوں کو مسلط فرماتے ہیں اور وہ دشمن ان پر ہر طرح کے ظلم اٹھاتے ہیں۔ یہ سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ 5 گناہ ایک حدیث میں ارشاد فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا ان 5 کی سزا اسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی حل سخط اللہ، اللہ کا غضب اس پر حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ کا غضب حلال ہونے کا مطلب کہ
کہ اللہ ناراض ہو چکے ہیں اس پر، اب ناراضگی کا اظہار کسی بھی شکل میں ہوگا، کسی بھی طرح کا عذاب آئے گا، کسی بھی طرح کی آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے گا وہ شخص جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اسی لیے صبح سے لے کے شام تک ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا عمل ہے، ہم سن رہے ہیں یہ بھی ہمارا عمل ہے، ہم چل رہے ہیں وہ بھی ہمارا عمل ہے، ہم کسی سے بات کر رہے ہیں وہ بھی ہمارا عمل ہے، ہم کاروبار و تجارت میں ملازمت کر رہے ہیں وہ بھی ہمارا عمل ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں وہ بھی ہمارا عمل ہے، ہم جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں، ایک ایک ہماری نقل و حرکت سب ہمارا عمل ہے۔ ہر عمل کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ غلط جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف جا رہا ہے، تو پھر یہ تمہارا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ لے کر آئے گا عذاب اپنے پیچھے، یہ لے کر آئے گا نحوستیں اور بے برکتیں۔ اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، ہم نگاہوں کا استعمال صحیح کر رہے ہیں، کانوں کا استعمال صحیح کر رہے ہیں، ہمارے تمام اعضاء کا استعمال ہم صحیح کر رہے ہیں، صبح سے شام تک ہماری تمام مصروفیتیں بالکل صحیح ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم سچ بول رہے ہیں، ہم غیبتیں نہیں کرتے، ہم حوصلہ افزائیاں کرتے ہیں، ہم تعریفیں کرتے ہیں لوگوں کی، ہم جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے، ہم سچ بول دیتے ہیں، ہمارے کاروبار کے سامان میں جو خرابی جو ہے ہم واضح کر دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کے ہم جھوٹا بھروسہ نہیں دلاتے، ہم نمازیں نہیں چھوڑتے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سنتوں کی اتباع کرتے ہیں، الغرض جتنی صحیح کا کام ہے وہی کرتے ہیں، وہ سارے اعمال ہمارے صحیح جا رہے ہیں تو یقیناً ہم جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ لیکن دنیا بھی ہمارے لیے بہت خوشگوار بنا دی جائے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ کا وعدہ ہے سورہ نحل میں، جو بھی اس دنیا کی زندگی میں نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسی دنیا کی زندگی کو ہم اس کے لیے خوشگوار زندگی بنا دیں گے، آخرت تو ہے ہی جو ہے، تو یہ چیز ہے، اگر عمل اچھا ہے ہمارا، دنیا میں ہی ہم اس کے اچھے ثمرات محسوس کریں گے، حاصل کریں گے، گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے اللہ نہ کرے، دنیا میں ہی ہم اس کی سزائیں بھگتیں گے، لہذا آج اس بات کی ضرورت ہے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں، گناہوں سے اپنے آپ